تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر ساتھی ذرا پیار محبت سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. جتنا مل کے بیٹھیں گے اللہ کی رحمت اللہ کی محبت اتنی تیزی سے آپ کی طرف متوجہ ہوگی. ذرا قریب قریب آ جائیں. آ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قریب قریب آ جائیں. جتنی قربانی سے بیٹھیں گے اللہ کی محبت اتنی تیزی سے آپ کی طرف متوجہ ہوگی. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ساتھی قریب قریب آ جائیں. وہ آخری دیوار والے بھی ہمت کریں. انشاءاللہ جتنی آپ کوشش کریں گے, جتنی قربانی کریں گے, اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا. کریں ہمت کریں, ذرا تھوڑی سی ہمت کریں. الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ما نطق اللسان بمدحہ ونسق القلم. اشہد ان سیدنا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا ومرشدنا ومأوانا وملجانا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تکریم سامعین محترم, بھائیوں, دوستوں, نوجوانوں اور پردہ نشین اسلام کی شہزادی نورانی اسلامی تبلیغی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, لیلۃ القدر کی رات ہے. تکمیل قرآن فی التراویح کا موقع ہے. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات عرض کرنی ہے. خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت مجھے کما احقہ بات کرنے, آپ حضرات کو سمجھنے, ہم سب کو کہی سنی بات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. میں سب سے پہلے آپ کی مسجد کے امام صاحب, امام المسجد, امام التراویح حضرت اقدس عزت مآب محترم جناب حضرت مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے دن رات محنت کر کے کوشش کر کے آپ حضرات کو تراویح کے اندر قرآن پاک سنایا. یقیناً
جس طرح استاد محترم مبارکباد کے مستحق ہیں، جن حضرات نے سنا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خالق کائنات رب لم یزل پروردگار عالم، استاد جی کا قرآن پاک سنانا، آپ حضرات کا سننا، انتظامیہ کا انتظام کرنا، آپ حضرات کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائی۔ دوستو، اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ نے بعض انبیاء کو آسمانی کتابوں سے نوازا، بعض انبیاء کو صحیفے دیے، بعض انبیاء کی رہنمائی تختیوں کے ذریعے کی۔ یاد رکھنا، آسمانی ساری کتابوں میں سے افضل ترین کتاب قرآن پاک ہے۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں ہیں۔ قرآن پاک کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ میری بات کو ساتھ ساتھ رپیٹ کرتے جائیں۔ کتاب کہتے ہیں اگر آپ نے کسی کو پیغام دینا ہے، اس پیغام کو لکھیں، کسی بندے کو دیں، وہ بندہ آپ کے مطلوبہ بندے تک آپ کا پیغام پہنچا دے۔ لکھی ہوئی بات کو پہنچانے کا نام کتاب ہے۔ کلام کہتے ہیں آپ اپنی شایان شان اپنی زبان سے کوئی الفاظ بولیں، کسی کو سنائے، وہ اگلا بندہ اگلے بندے کو جا کر سنائے۔ کلام کا پہنچانا اس کو کہتے ہیں کلام۔ اگر لکھ کر دیں تو کتاب ہے، بول کر کہیں تو کلام ہے۔ آسمانی ساری کی ساری کتابیں ہیں، لیکن قرآن کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یاد رکھنا، اتنی بات طے ہو گئی۔ ہم نے قرآن کو اٹھایا، پہلے پارے کے اندر سورۃ البقرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ جب ہم نے دیکھا قرآن کلام تھا لیکن اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ نے جبرائیل کو قرآن دیا تو قرآن کتاب نہیں بلکہ کلام تھا۔ جب جبرائیل نے اللہ سے قرآن لیا تو قرآن کتاب نہیں کلام تھا۔ جب جبرائیل نے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا تو قرآن کتاب نہیں بلکہ کلام تھا۔ جب آپ نے اس کو یاد کیا، صحابہ کو دیا تو قرآن کتاب نہیں کلام تھا۔ لیکن جب صحابہ نے آپ سے لے کر اس کو سمجھا، اس کو لکھ دیا تو اب قرآن کلام نہیں بلکہ کتاب بن گیا۔ اگر اللہ قرآن میں فرما دیتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، تو مخالفین اعتراض کر سکتے تھے۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں، اب قرآن کلام نہیں کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے صحابہ کے لکھنے کے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مسلمانوں جو تمہارے ہاتھوں کے اندر اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ پانی پلان والے یار ایک گھنٹہ تھوڑا آدھا گھنٹہ صبر کر لو یار، اور سارا پیچھے دیکھنا گیم ہے یار، نہ پلاؤ 15 منٹ کے اندر کچھ نہیں ہوتا یار۔ 15 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ مل جاؤ، سارے پیچھے شور ہی ہو رہا ہے۔ استاد جی فرما رہے ہیں توجہ سے بات سنیں، جو پانی پلانے والے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا ویٹ کر لیں، توجہ سے بات سنیں۔ یاد رکھنا
میرے بھائیوں توجہ رکھیں انشاءاللہ بات آگے چلتی ہے. توجہ رکھیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا سیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سکھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، جس کا اٹھانا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. دوستو، قرآن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جتنی بھی عبادتیں کرنے کا حکم دیا، اللہ نے عبادتیں مخصوص ادا فرمائی. اللہ نے جب عبادت کرنے کا حکم دیا اس کی مقدار بھی بیان فرما دی. فجر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی. ظہر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی. عصر کی نماز کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی. زکوٰۃ کا حکم دیا، مقدار بیان فرما دی. روزے کا حکم دیا، وقت بیان فرما دیا. توجہ رکھنا، اگر ایک بندہ ایک رکعت فجر کی نماز پڑھ کے سلام پھیر دے اس کی نماز قابل قبول نہیں. اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے دوپہر 12 بجے افطار کر لے روزہ قابل قبول نہیں. اگر کوئی بندہ اپنے مال کے آدھا زکوٰۃ دے آدھی نہ دے اس کی زکوٰۃ قابل قبول نہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں یہ شرط نہیں لگائی کہ الف لام سے پڑھو والناس تک تب تمہیں ثواب ملے گا. نانا، اللہ نے فرمایا مسلمانوں قرآن سارا پڑھو ثواب ملے گا. ایک سپارہ پڑھو ثواب ملے گا، ایک رکوع پڑھو ثواب ملے گا، ایک آیت پڑھو ثواب ملے گا، ایک حرف پڑھو تو تب بھی ثواب ملے گا. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یاد رکھنا، قرآن ہمیں دنیاوی معاملہ کے اندر بھی رہنمائی کرتا ہے، دینی معاملات کے اندر بھی میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ہمیں قرآن نے بتایا والدین کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ماں باپ کا حکم کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا میاں بیوی کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہمسایوں کے حقوق کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا اسلام کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا دین کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا اسلام کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا شریعت محمدیہ کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا رمضان کیا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا لیلۃ القدر کی رات کیا ہے. جس طرح قرآن کی عظمت کو سمجھنا اب ضروری ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کو جاننا بھی ضروری ہے. میں زیادہ باتیں نہیں، دائیں بائیں کی باتیں نہیں، صرف موٹی موٹی بات آپ کو کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کے اندر پوری سورت کو نازل فرمایا. میں صرف پوری سورت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. 1000 مہینوں سے زیادہ کتنی افضل ہے اس کی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر مجھے کوئی کہے کہ میں آپ میرا یہ کام کرو، میں آپ کو 50 روپے دوں گا، مزید بھی خدمت کروں گا، میں اپنی حیثیت سے مزید کی خدمت کروں گا، زیادتی. ایک بندہ چودھری وہ اپنی حیثیت سے کرے گا، وزیر اپنی حیثیت سے، وزیر اعلیٰ اپنی حیثیت سے، وہ خالق کائنات اپنی حیثیت سے جو ہے زیادتی کی فضیلت بیان کرے گا. میں زیادتی کو نہیں چھیڑتا، صرف 1000 مہینے جو بیان کیے گئے ہیں اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں، توجہ رکھنا. علماء نے لکھا ہے 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. جو بندہ لیلۃ القدر کی رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرے گا، اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. گویا جس نے لیلۃ القدر کی رات 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ 83 سال 4 مہینے مسلسل 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات ایک قرآن پاک کا سپارہ پڑھا،
اللہ 83 سال 4 مہینے مسلسل ایک پارہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات 500 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اللہ اس کو 83 سال 4 مہینے مسلسل 500 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 گھنٹہ عبادت کی، اللہ اس کو 950 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 منٹ عبادت کی، اللہ اس کو 58 دن عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات جس بندے نے 1 سیکنڈ عبادت کی، اللہ اس کو 23 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا مالک ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، اور مجھے اور آپ کو کہے آپ میرے گھر کی 1 رات ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 83 سال 4 مہینے کی تنخواہ دوں گا، آپ میرے گھر کی 1 گھنٹہ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 950 سال ڈیوٹی دینے کی تنخواہ دوں گا، آپ میرے گھر کی 1 منٹ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 58 دن کی تنخواہ دوں گا، آپ میرے گھر کی 1 سیکنڈ ڈیوٹی کرو، میں آپ کو 23 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کا اجر دوں گا۔ یاد رکھنا ہم میں سے ہر بندہ تیار ہو جائے گا۔ دوستو لیلۃ القدر کی بہت فضیلت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے اس رات عبادت کی، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجرم بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کو پتہ ہے ہم کیا کرتے رہیں، جس نے جو بھی دھوکے بازی کی، جس نے جو بھی فریب کاری کی، جس نے جو بھی غلط کاری کی، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہے، اے اللہ میں آج مجرم بن کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تو مجھے معافی کی بھیک عطا فرما، اے اللہ تو میرے ساتھ صلح کر لے، خدا کی قسم اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس بندے نے گناہ کرنے کے بعد اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کہا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، حدیث میں آتا ہے ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی بندہ زمین کی تہوں سے گناہ کرنا شروع کرے، گناہ کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں کو لگا دے، اتنے گناہوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگے، یاد رکھنا اتنے گناہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ نے مثال کے طور پر فرمایا، مسلمانوں اگر کوئی اتنے گناہ کرے، زمین کی تہوں سے شروع ہو، گناہ کرتے 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 آسمان کی بلندیوں کو لگا دے، اتنے گناہوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہو، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مولا تو کرم فرما۔ حدیث میں آتا ہے جب گناہ گار بندہ آ کے کہتا ہے اللہ تو کرم فرما، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے میرے بندے میری عزت جلال کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، اگلی بات سن کے خدا کی قسم ہر بندہ محفل میں بیٹھے بیٹھے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کا استحضار کرو، اس اللہ کی رحمتیں بارش کے برسنے کی طرح برس رہی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر ایک بندے نے گناہ کیا، فرشتے اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں، فرشتے اس کا گناہ لکھ لیتے ہیں، فرشتوں کی ذہنوں سے اس بندے کی شکل بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ گناہ بھی ختم کر دیتے ہیں، فرشتوں کے ذہنوں سے اس بندے کی شکل کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ اس بات کو سمجھے، اس بات کو سمجھے، اگر کوئی بھائی ہو، یہ بھائی یا آپس میں دو بھائی لڑ پڑے، استاد جی ان کی صلح کروا دیں، ایمانداری سے بتائیں، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو، استاد جی لڑائی ہوئی، استاد جی نے صلح کروا دی، سال کے بعد بھی ان کی ملاقات ہوگی، ان کو یاد آ جائے گا یار فلاں مسجد میں ہماری لڑائی ہوئی تھی،
उस्ताद जी ने हमारी सुलह करवाई थी, सुलह हो गई, लेकिन तब भी इनको याद आ रहा है। हदीस में आता है एक बंदा अपनी जान पे जुल्म करता है, गुनाह करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगने के बाद अल्लाह उसके नामा इमाल से गुनाह ख़त्म कर देते हैं। माफ़ी मांगने के बाद वो फरिश्ते जिन्होंने गुनाह लिखे होते हैं, जब दोबारा इस बंदे को देखते हैं पहचान नहीं सकते ये गुनाह करने वाला है या कोई और है। अल्लाह फरिश्तों के ज़हनों से इस बंदे की शक्ल को ख़त्म कर दे, फरिश्तों की ज़हनों से भी इस बंदे की शक्ल को दोस्तों ख़त्म कर देते हैं। वो अल्लाह ऐसा है, उसके सामने झुक जाओ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। दोस्तों मुझे और आपको चाहिए, अल्लाह के लाखों करोड़ों मेरे और आपके ऊपर एहसान है, लाखों करोड़ों एहसान है। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं उस्ताद जी के पास आऊँ, उस्ताद जी मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है, आप शफ़क़त करें, मेरी ज़रूरत को पूरा करें। खुदा की कसम अगर उस्ताद जी मेरी ज़रूरत को पूरा कर देंगे, मैं इस भाई से मिलूँगा, कहूँगा यार आपकी इमाम मसजिद बहुत अच्छे हैं, ये सवाल करेंगे क्यों? मैंने कहा मुझे 5,000 की ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे मसले को हल कर दिया। बाबा जी से मिलूँगा, यही तज़किरा करूँगा, तीसरे बंदे से मिलूँगा, यही तज़किरा करूँगा। अगर एक दिन में 10 बंदों से भी मुलाकात होगी, मैं उस्ताद जी का तज़किरा करूँगा, बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ एक एहसान करे मेरा भाई, मेरे साथ एक एहसान करे मेरा दोस्त, मेरे साथ एक एहसान करे मेरा ताल्लुक़ वाला, मेरे साथ एक एहसान करे मेरा हमसाया। मैं और आप उसके एहसान को नहीं भूलते, मैं और आप उसको याद रखते हैं, उसको दुआएं देते हैं। दोस्तों कभी सोचा करो, कभी सोचा करो अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर, अल्लाह के कितने एहसान हैं हमारे ऊपर। आसमान की बुलंदी अल्लाह के एहसान, ज़मीन की पस्ती अल्लाह के एहसान, सूरज की चमक अल्लाह के एहसान, चाँद की चमक अल्लाह के एहसान, आसमान से बारिश का बरसना अल्लाह का एहसान, बारिश के ज़रिए पौधों का उगना अल्लाह का एहसान, उन पौधों के ऊपर फूलों का लगना अल्लाह का एहसान, फूलों से खुशबू का निकलना अल्लाह का एहसान, खुशबू से हमारे जिस्म को राहत का पहुंचना अल्लाह का एहसान, सुबह शाम का निज़ाम अल्लाह का एहसान, सर्दी गर्मी का निज़ाम अल्लाह का एहसान, रात दिन का निज़ाम अल्लाह का एहसान। दाएं बाएं की नेमतों को छोड़ दो, दाएं बाएं की नेमतों को छोड़ दो, अपने जिस्म पे नज़र दौड़ाओ। आँख का देखना अल्लाह का एहसान, कान का सुनना अल्लाह का एहसान, ज़बान का बोलना अल्लाह का एहसान, नाक का सूंघना अल्लाह का एहसान, हाथों का पकड़ना अल्लाह का एहसान, नब्ज़ का फुड़कना अल्लाह का एहसान, दिल का धड़कना अल्लाह का एहसान, पाँव का चलना अल्लाह का एहसान। दाएं देखें एहसान, बाएं देखें एहसान, सामने देखें एहसान, सर उठाकर आसमान की जानिब देखें अल्लाह के एहसान। अल्लाह ने गिले के तौर पर, शिकवे के तौर पर फरमाया, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ बंदे तुझे किस चीज़ ने अपने रब से दूर कर दिया? ऐ बंदे तुझे कौन सी चीज़ है जो मस्जिद में बैठने नहीं देती? ऐ बंदे तुम्हें कौन सी चीज़ है जो तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देती? ऐ बंदे कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोज़ा रखने नहीं देती? ऐ बंदे तुम्हें कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं देखी? देखो आज कायनात में हर बंदा परेशान है। कामयाबी का ताल्लुक माल के साथ नहीं, नाकामी का ताल्लुक माल की किल्लत के साथ नहीं, कामयाबी का ताल्लुक दीन के साथ है। आप पूरी दुनिया में नजर दौड़ाओ, 10,000 वाला परेशान, 20 वाला परेशान, 30 वाला परेशान, 40 वाला परेशान, लाखों वाले परेशान, दुकानों वाले परेशान, सरकारी नौकरी वाले परेशान, वजीर परेशान, वजीर आला परेशान, वजीर आज़म परेशान। मैं जुमला कहता हूँ गलत ना होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा दौलत है वो उतना ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं नहीं, उस्ताद जी नहीं,
आप लोगों में से नहीं, अल्लाह के कुरान से पूछो। अल्लाह ने फरमाया वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने अल्लाह के हुक्म से एराज़ किया, नबी के तरीके से एराज़ किया, मईशतन ज़न्का, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा। आज मेरे और आपके पास सब कुछ है, चैन नहीं है, सब कुछ है, माल के अंदर बरकत नहीं है, सब कुछ है, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है? हम अल्लाह से दूर हो गए, हम कुरान से दूर हो गए, कुरान की तालीमात से दूर हो गए, कुरान के मंसूर से दूर हो गए, कुरान के दस्तूर से दूर हो गए। तवज्जो रखें, बात आखिरी मराहल में आ चुकी है, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। अल्लाह किसी बंदे को नाकाम नहीं करना चाहता। खुदा की कसम, अल्लाह तो चाहता है मेरा बंदा कामयाब हो जाए, मेरा बंदा कामयाब हो जाए। कुरान उठाकर देखो, दूसरे पारे के अंदर अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरी तरफ एक बलिश्त आओ, मैं 2 बलिश्त आऊंगा। तुम मेरी तरफ एक हाथ आओ, मैं 10 हाथ आऊंगा। तुम मेरी तरफ चल के आओ, मैं भाग के आऊंगा। वो अल्लाह बंदे को कामयाब करना चाहता है, बंदे को नाकाम नहीं करना चाहता। दोस्तों, मुझे और आपको चाहिए, मैं और आप अपनी ये ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह के अहकामात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। मौत कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमने मौत को बुरा समझ लिया, मौत को बुरा इसलिए समझा नमाज नहीं पढ़ते, मौत को बुरा इसलिए समझा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, मौत को बुरा इसलिए समझा रमज़ान मुबारक की कदर नहीं करते। सहाबा के बारे में आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, मैदान जंग के अंदर उनको तीर लगा, दुनिया से जा रहे हैं, उनकी ज़बान पे जुमला था फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब काबा की कसम में कामयाब हो गया। दुनिया से जा रहे हैं, ज़बान पे क्या है? मैं कामयाब हो गया, उनको पता था आने वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, आने वाली कामयाबी असल कामयाबी है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल का वक़्त करीब है, बीवी पास बैठ के आंखों से आंसू बहा रही है। फरमाया क्या हुआ? बीवी से सवाल किया क्या हुआ? बीवी ने कहा मैं आपकी जुदाई में रो रही हूँ, मैं आपकी जुदाई में रो रही हूँ। हज़रत बिलाल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया रोना है तो अपने लिए रो, मेरे लिए नहीं। मैं इस दिन के लिए अल्लाह की बारगाह में 40 साल से रो रहा हूँ। आज तो मेरे अल्लाह के साथ मुलाकात करने का दिन है, आज तो मेरा अल्लाह के साथ मिलने का दिन है। अगर मौत ना होती, बंदा अल्लाह के साथ मुलाकात न करता। मौत ही एक ऐसा दरवाज़ा है जिससे गुजर कर बंदा रब के पास जाता है और दुनिया में किए हुए आमाल का बदला लेता है। दोस्तों, सारी बातों का लुबे लुबाब, नतीजा, निचोड़, खुलासा ये है, अपनी ज़िंदगियों को बदलो। लैलतुल क़द्र की रात है, बयान के बाद घर नहीं बल्कि अल्लाह के दरबार पे डेरा लगाओ। 2 रकत नमाज नफल पढ़ के अपने अल्लाह से मांगो, अपनी अल्लाह की गुनाहों की माफ़ी मांगो। आज की रात आसमान से ऐसे अल्लाह की रहमत बरस रही है जैसे आसमान से बारिश बरसती है। इसको समेट लो, इसको समेट लो, इसको समेट लो। खालिक़ कायनात रब्बे लम यज़ल परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी कहा सुना गया हम सबको 100% उसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब।